مرہ ننکسہ فی الخلق، اور جس کو ہم طویل عمر دیتے ہیں تو کمزور کر دیتے ہیں اس کی فی الخلق کی طبی قوتوں کو۔ افلا یعقلون، پھر کیا یہ اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ کافروں نے یہ کہا اللہ کو، ہم کہیں گے کہ اگر لمبی عمر دیتا تو ہم ایمان لے آتے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اتنی لمبی عمر دی کہ سب کچھ بڑھاپے میں عقل چلا جاتا ہے، پھر بھی تم ایمان نہ لائے۔ اب کیا ہے حدیث، اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، سورہ روم ہے، آیت نمبر 54 ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ یہ اللہ کا قرآن، اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد پھر طاقت عطا کی، سورہ روم کے اندر ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، کچھ وہ ہیں جو لوٹائے جاتے ہیں ارذل العمر کی طرف، کیوں؟ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ جان لیں علم کے بعد کچھ۔ اب یہاں اللہ کیا خبر دے رہا ہے؟ خبر یہ دے رہا ہے کہ یہ گھر جس گھر میں تم ہو، یہ گھر انتقال کا گھر ہے، زوال کا گھر ہے، سدا ہمیشہ اس میں نہیں رہنا۔ اور افلا یعقلون، کیا یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ بڑھاپے کی طرف چلے گئے ہیں؟ یہ کیوں؟ لیعلموا انہم خلقوا لدار آخر، اب تو جان لیں کہ تم اس گھر کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، تم ایک اور گھر کے لیے بنائے گئے ہو۔ کون سا گھر؟ جس گھر میں زوال نہیں ہے اور جس گھر میں پھر انتقال نہیں ہے، اور وہ ہے کون سا گھر؟ وہی الدار الآخرہ، وہ آخرت کا گھر۔ اللہ الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین، اور نہیں سکھایا ہم نے اس کو شعر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے شعر نہیں سکھائے، وما ينبغي له، اور نہ یہ شایان شان ہے ان کے، نبی کی شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ لوگ ان کو شعر پڑھ پڑھ کے سنائے۔ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، نہیں یہ مگر نصیحت اور قرآن واضح، یہ قرآن واضح ہے۔ اب حدیث پاک سنیں، امام شابی کہتے ہیں عبد المطلب کا کوئی مذکر اور کوئی مؤنث ایسا نہ تھا الا یقول الشعر، کہتے ہیں مگر وہ کچھ نہ کچھ شعر یاد تھے یا پڑھتے تھے، الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے رسول اللہ کے، کہتے ہیں اللہ نے اپنے محبوب کو کوسوں دور اس سے رکھا ہوا تھا، کس سے؟ شعروں سے۔ حدیث پاک سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حسن بصری کہتے ہیں اللہ نے آقا کی طبیعت میں یہ بنایا، پہلے تو آقا کو شعر یاد نہ ہو سکتا تھا، یاد ہی نہیں ہو سکتا تھا، اگر یاد ہوتا تو تقدیم اور تاخیر کرتے۔ مثلا ایک مرتبہ ابو بکر بیٹھے تھے، میرے آقا نے شعر پڑھا کفا بالاسلام والشیب للمرء ناہیا، ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ شعر اس طرح تو نہیں ہے، یہ شعر ایسے ہے کفا الشیب والاسلام للمرء ناہیا۔ ابو بکر تصدیق کر رہے ہیں، زندگی میں شاید ایک دو بار ہے، حنین کے موقع پر میرے آقا نے ایک شعر پڑھا تھا، وہ شعر کیا ہے؟ فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، انا النبی لا کذب، آپ نے تلوار کو لہراتے ہوئے فرمایا سنو میں ایسا نبی ہوں جو جس کو جھٹلایا نہیں گیا۔ کون ہوں؟ انا ابن عبد المطلب، فرمایا میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، لہٰذا کچھ وہ شعر نہیں، وہ نثر تھا میرے آقا کے زبان سے نکل گیا۔ اب سنیں جی اس پر حدیث پاک سنیں، حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا حل یتمثل بشیء من الشعر، کیا رسول اللہ شعروں میں کوئی رغبت رکھتے تھے؟ آپ نے فرمایا کانا ابغض الحدیث الیہ، آپ فرماتی ہیں جتنا شعروں سے نفرت تھی اتنا کسی سے نفرت نہیں تھی۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب نوٹ اوپر نچھاور کرنا بند کر دیتے ہیں نا عوام، تو پھر حضرت صاحب کسی نہ کسی کی روح پڑکا دیتے ہیں۔ وہ جو خطیب صاحب ہوتے ہیں نا، آج فلاں بول پڑا، فلاں صاحب کی روح کہتی ہے، فلاں صاحب کی روح کہتی ہے۔ اب یہ جتنے ہم بلا کر جن کو ایک دن کا لاکھوں دیتے ہیں، اس نے کبھی ہمیں دین نہیں بتایا۔ یہ جو آج الگ الگ شعبہ شروع ہو چکا ہے نا، یہ فلاں شعبہ ہے، یہ فلاں شعبہ ہے، دین کا کوئی کام نہیں ہوا اس میں، کہ فلاں سے مصر سے فلاں صاحب حضرت نے بلا لیا، اس میں مجھے بتائیں اس نے ہمیں قرآن کی کون سی آیت کا ترجمہ کر کے بلایا ہے؟ لہٰذا یہ شعر تو وہ ہیں جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ایک وہ شعر ہیں جن شعروں کو لے کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کی جائے لیکن کافروں کی حجب کی جائے۔ یہ طریقہ ہے حضرت حسان بن ثابت کا
کہ وہاں کھڑے ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرتے اور کافروں کی بے عزتی کرتے. جس کا یہ مقصد ہے تو ٹھیک ہے، اور جس نے شعبہ ہی بنا لیا ہے کہ یہ کمانے کا بڑا اچھا ذریعہ ہے، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے. حدیث پاک سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ كَيْحًا، فرمایا اگر تم میں سے کسی ایک کا پیٹ پیپ سے بھر جائے، خیرن وہ بہتر ہے اس بات سے کہ کسی کا پیٹ شیروں سے بھر جائے. شیروں سے پیٹ بھرنے سے بہتر ہے فرمایا پیٹ پیپ سے بھر جائے. لیکن فخر سے کہا جاتا ہے الحمدللہ 200 شیر مجھے یاد ہے، قرآن کی نہ آیت یاد ہے نہ قرآن نہ مصطفیٰ کی حدیث یاد ہے. 200 شیر جسے آتے ہیں، اتنے شیروں کے باوجود قرآن نہیں آتا. اور سنیں کتنی بڑی سخت وعید ہے شیروں کے متعلق. فرمایا من قرأ بیت شعر بعد العشاء، جس نے عشاء کے بعد ایک شعر کا ایک مصرع پڑھا، عشاء کے بعد ایک شعر کا ایک مصرع پڑھا، فرمایا لم تقبل لہ صلاۃ تلک اللیلہ، اس رات اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. جس بندے نے شعروں کا صرف ایک مصرع پڑھا عشاء کے بعد، فرمایا اس رات اس کی یہ نمازیں قبول نہیں ہوتی. ہاں اب کہتے ہیں اگر مشرکین کی حجب کرتی ہے، جیسے اسلام کا شعار ہے، وہ کون سے صحابہ تھے جو نعت خان تھے؟ حضرت حسان بن ثابت، حضرت کعب بن مالک، حضرت عبداللہ بن رواحہ، ان کی مثل جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے صرف اس لیے شعر پڑھنے ہیں تاکہ ان کی بے عزتی کی جائے. لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ وہ بر وقت خبردار کرے من کا نحین اسے جو ہے زندہ، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ اور تاکہ تمام کر دے حجت کفار پر. ہماری ترجیحات کیا بن گئی ہیں؟ کلر سیدان کے اندر وہ ایک مرتبہ میرے مہمان یہاں آئے ہیں، عالم ہے استاد صاحب کے پاس پڑھا، عرفان صاحب 10 سال پڑھا ہے. اب انہوں نے جا کے قرآن حدیث شروع کیا ہے. مسجد کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ یہ نا ایک خشک موضوع ہے، آپ واقعہ سنایا کریں. قرآن حدیث کا خشک موضوع ہے، لوگ رجحان نہیں کر رہے، آپ واقعہ اور شعر پڑھا کریں، ترنم میں تقریر کیا کریں تاکہ لوگوں کا رجحان ہو جائے. اب واقعات سے دین پھیلا ہے، واقعات بیان کرنے ہیں ممبر پہ. اگر قرآن حدیث خشک موضوع ہے تو تر موضوع کون سا ہے؟ اگر قرآن حدیث خشک موضوع ہے. یہاں پہ بھی لوگ ہیں، مجھے کئی بندے کہہ چکے ہیں جی کہ وہ کوئی شعر پڑھا کریں مولوی صاحب، اور طرز نہیں لگاتے. كان حيا ويحق القول على الكافرين، تاکہ وہ بر وقت خبردار کرے من کان حیا اسے جو ہے زندہ، ويحق القول اور تاکہ تمام کر دے حجت علی الکافرین کافروں پر. اللہ فرماتا ہے اولم یروا، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے، انا خلقنا کہ ہم نے پیدا فرمائے، لہم ان کے لیے، مما اس سے جو، عملت ایدینا ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، انعامن مویشی ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے، فہم لہا مالکون پھر یہ ان کے مالک بن گئے. ہم نے تابعدار بنا دیا انہیں، لہم ان کا، فمنہا رکوبہم پس ان میں سے بعض پر وہ سواری کرتے ہیں، ومنہا یاکلون اور بعض کا کھاتے ہیں، والہم ان کے لیے، فیہا ان میں، منافع کی کئی منفعتیں، ومشارب اور پینے کی چیزیں، افلا یشکرون کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے. اب دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے بنا کر کیسے ان کو ہمارے تابع کیا. کہتے ہیں بل لو جاء صغیر، ایک بچہ ایک اونٹ کی لگام تھام لے تو اونٹ سر جھکا کے پیچھے چلتا رہتا ہے. ایک بچہ، یہ اللہ نے ایسے کہ صرف کہتے ہیں ایک نہیں ہے، اگر قطار ہو 100 اونٹوں کی یا اس سے زیادہ کی، اور سارے کے سارے ایک بچے کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں ایک لائن کے اندر. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فمنہا رکوبہم ومنہا یاکلون من البانہا وابوالہا، ان کا دودھ پیا جاتا ہے اور ان کا بول استعمال کیا جاتا ہے. کب؟ بطور دوائی استعمال کرنے کے لیے. اونٹ کا بول، چھوٹا پیشاب جو ہے بطور دوائی استعمال ہوتا ہے. پتہ ہے نا حدیث پاک کے اندر آتا ہے کچھ لوگ آئے تھے، پیٹ کا مرض تھا، میرے آقا نے فرمایا فلاں جگہ جاؤ، اونٹ کا پیشاب پیو، تمہارے پیٹ ٹھیک ہو جائیں گے. جنہوں نے پھر وہ سب کچھ کونچیں کاٹ ڈالی تھی ان اونٹوں کو. چلو جی پڑھیے جی. من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون، اور انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کو چھوڑ کر آلہہ خدا، لعلہم ینصرون شاید وہ ان کی مدد کریں. اونا نصرہم نہیں کر سکتے یہ ان کی مدد، جن کو پوجا ہے
وَهُمْ لَهَا جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور یہ ان کے لیے لشکر تیار شدہ۔ قیامت کے دن جن پتھروں کو پوجتے تھے نا، وہ پتھر سامنے لا کر کھڑے کیے جائیں گے ان کی بے عزتی کے لیے، رسوائی کے لیے۔ پڑھیے جی، فَلَا يَحْزُنْكَ لا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، پس نہ رنجیدہ کرے آپ کو ان کا قول، اِنَّا نَعْلَمُ، ہم خوب جانتے ہیں، ما یسرون، جس بات کو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو